औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फ़ेल एक करने लगे हैं, उसको कहते हैं फ़ेल माजी मजहूल। ये देखिए, फ़ेल माजी मजहूल, और इसको आप आसानी से समझ लेंगे पैसिव वॉइस के लफ्ज़ से। ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। जैसे पैसिव वॉइस में द वर्क वॉज डन, ऐसे होता है ना, द वर्क वॉज डन, काम ख़त्म हो गया, यानी काम को ख़त्म कर दिया गया। इस तरह होता है, वो है ये पैसिव वॉइस, बट इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का इसमें अलहदा होता है, और फ्यूचर और वो जो प्रेजेंट है उसका, उसको कहते हैं मुज़ारे, वो अलहदा होता है। इसमें हम आज फ़ेल माजी मजहूल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो वही हैं सारे जो हमारे पर्सन्स होते हैं, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, और सिंगुलर दो और प्लूरल, ठीक है, एक और दो और जमा। इसी तरह से मुअन्नस गायब थर्ड पर्सन फीमेल, फिर ये मुज़क्कर हाजिर सेकंड पर्सन मेल, फिर मुअन्नस हाजिर सेकंड पर्सन फीमेल, और फिर मुतकल्लम फर्स्ट पर्सन। ये तो अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ये हमारे पर्सन्स हैं, ठीक हो गया जी। इनके लिए जो माजी में क्या थी गर्दान, आप लोग ज़रा बोलेंगे माजी की गर्दान थोड़ी सी बोलेंगे। फ़अला फ़अला फ़अलू, चलिए मैं बोल देती हूँ, सभी सुन रहे हैं, सुन लें आप लोग। फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अल, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुना, फ़अलतु फ़अलना फ़अल। ठीक हो गया, याद आ गई ये सारी, ठीक है। अच्छा जी, इसको अब क्या करते हैं, इस सारे यानी आपने अगर वो माजी की गर्दान आपके दिमाग में है ना, तो आपने ये समझ लेना है कि उसके शुरू में जो पहला लफ्ज़ है, यानी इसको फ़ा कलमा कहते हैं, या फ़ा कलमा कहते हैं। तो फ़ा कलमे के ऊपर पेश पड़ जाती है ज़म्मा, वो जो जिसको आप पेश कहते हैं, मैं ज़म्मा वगैरह नहीं कहती ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पेश जिसके ऊपर पड़ जाती है, मतलब उसके साथ वो मजहूल का बन जाता है, मतलब उसका मजहूल का हो जाता है। तो क्या होगा, हम जब अगर गर्दान हम करने लगेंगे तो हम कहेंगे फ़ोतिहा फ़ोतिहा फ़ोतिहू फ़ोतिहत फ़ोतिहता फ़ोतिहा फ़ोतिहना फ़ोतिहत फ़ोतिहता फ़ोतिहतुमा फ़ोतिहतुम। वही बिल्कुल है ना, सिर्फ ये फ़र्क हो गया ऊपर पेश पर। फ़ोतिहती फ़ोतिहतुमा फ़ोतिहतुना फ़ोतिहतो फ़ोतिहना फ़ोतिहना। अब इनका मतलब क्या बनेगा, का मतलब होगा कि उस एक आदमी को खोल दिया गया, या वो एक आदमी खोल दिया गया। यानी लेट्स से कि वो किसी की कैद में था, तो उसे एक आदमी को खोल दिया गया। अगर हमने कहना होगा तो हम कहेंगे फ़ोतिहा। फ़तह का मतलब होता है ना खोलना, किसी चीज़ को खोल देना, वाज़े कर देना, वाज़े कर देना तो नहीं, खोल देना, आप खोल देना ही मतलब समझे, ठीक है। तो वो एक आदमी खोल दिया गया, वो दो आदमी अगर हमने कहना है खोल दिया गया, तो फ़ा के ऊपर, फ़ा कलमे के ऊपर पेश ही आएगी, और फ़ोतिहा वो दो आदमी खोल दिए गए, फ़ोतिहू वो सब आदमी खोल दिए गए। फिर फ़ोतिहत उस एक औरत को खोल दिया गया, या वो एक औरत खोल दी गई, ठीक है। फ़ोतिहा वो दो औरतें खोल दी गई, या उन दो औरतों को खोल दिया गया, ठीक हो गया। फ़ुतिहना, इसमें बात क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें, देखिए इसमें आपको फ़ाइल नज़र नहीं आ रहा, काम करने वाला नज़र नहीं आ रहा, खाली काम हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ये पैसिव वॉइस है ना। उसमें अंग्रेज़ी के पैसिव वॉइस में तो आप कह देना ही वॉज बीटन बाय अहमद, ऐसे कह सकते हैं ना, हामिद वॉज बीटन बाय अहमद। तो उसमें तो आप फिर भी उसको फ़ाइल को इसमें फ़ाइल को नहीं होता, इसमें फ़ाइल नहीं होता, और होता है तो आगे जाके होता है, और उसके ऊपर भी अच्छा इस बात को भी फ़िलहाल छोड़ दें। फ़ाइल होता है इसमें भी, उसको नाइब फ़ाइल कहते हैं, और वो बात छोड़ दें आप अभी वो फिर लंबा हो जाएगा काम। इसमें यानी उस एक औरत को खोल दिया गया, या वो एक औरत खोल दी गई, वो दो औरतें खोल दी गई, वो सब औरतें खोल दी गई, तुम एक आदमी खोल दिए गए, यानी
तुम खोल दिए गए हो, यानी तुम ऐसे कहना हो हमने तो तुम एक आदमी खोलो, तुम दो आदमी खोल दिए गए, तुम दोनों को यानी कहीं कैद हुए हुए थे या कोई तुम्हें किसी कमरे में बंद किया हुआ था किसी ने शरारत से या कुछ भी, तो खोल दिए गए हो तुम। ये फतेह तुम सब आदमी खोल दिए। इसी तरह से फतेहती, फतेह तुमा, फतेह तुम, ठीक है। फतेह तो फतेह ना, हम दो खोल दिए गए, हम सब खोल दिए गए। तो ये फिर माजी मजहूल का ये, यानी कि इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। आपको उसकी माजी की अगर गर्दान याद है ना तो फिर ये कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। इसमें सिर्फ ये होता है कि फा कलमा जो होता है, जो पहला लफ्ज़ होता है, उसके ऊपर पेश आ जाती है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी मिसाल, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये असल में लफ्ज़ यही हैं, मुझे लिखने पड़े हैं। आप लोग इसमें परेशान ना हो, सलासी मुजर्रद के अबवाब, यानी कि इसको आप इसके मुतालिक आप फिक्र ना करें कि ये क्या है। इसमें समझने की बात जो आपके लिए है वो ये है कि कई दफ़ा ये वज़न होते हैं, सिर्फ ये वज़न होते हैं 6, ये 6 वज़न होते हैं, और जो कसरत से इस्तेमाल होने वाले हैं वो ये होते हैं नीचे, ये वाले, ठीक है। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो ये होते हैं वज़न, और जो कम इस्तेमाल होते ज़रूर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ये भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये वाले होते हैं, नीचे वाले 3, ये ऊपर वाले 3 कम यूज़ होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें देखें फ़तहा यफ्तहु, फ़ा के ऊपर भी ज़बर, दरमियान वाला जो कलमा है इसको ऐन कलमा कहते हैं, इसके ऊपर भी, और लाम कलमा जो है उसके ऊपर भी ज़बर, फे के ऊपर भी ज़बर, ता के ऊपर भी ज़बर, हा के ऊपर भी ज़बर, ठीक हो। इसी तरह से उसको फिर यफ़ालो करेंगे तो यफ्ताहू बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो होता है, एक और होता है, कुछ ऐसे माजी होते हैं जिनमें दरमियान वाले कलमे के ऊपर पेश होती है कारुमा, फिर उसका क्या होता है यकरुमु बनता है उसका, कारुमा यकरुमु, ठीक है। फिर एक और होते हैं अल्फाज माजी के वज़न जिनके ऐन कलमे के नीचे ज़ेर होती है, हसीबा यहसेबो, हसीबा यहसेबो, ठीक है। ये जो है ये रेयर हैं, और ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं कसरत से। नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, दरेबा यज़रेबो, क्या है मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ, ये पहले आप सुन लें फिर मैं अभी क्लियर करती हूँ, फिक्र ना करें आप। ज़रिबा यज़रेबो, सामिया यस्माओ। अब बात ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना कि ये क्या है ये है कि अगर आप लोगों को जो आपने माजी की गर्दान याद की हुई है उसमें आप कहें कि ये तो कहीं भी नहीं है, माजी की गर्दान में तो ये ज़ेर किसी के नीचे भी नहीं पड़ी हुई, जो हमने फ़आला किया है किसी के नीचे ज़ेर नहीं है, तो आप कहेंगे ये फिर क्या, ये तो कोई गलती हो गई है, शायद वहाँ आप पेन पकड़ के तो कुरान मजीद के ऊपर ज़बर डाल दें, ठीक है। हाँ, इसलिए ये आपको बताना है कि बहुत से अल्फाज हैं जिनके ऊपर पेश दरमियान वाले कलमे में चेंज हो सकता है, किसी के ऊपर पेश हो सकती है, किसी के ऊपर ज़बर हो सकती है, किसी के नीचे ज़ेर हो सकती है। तो ये पीछे वाले लेक्चर का पार्ट, पीछे वाले लेक्चर का पार्ट इसलिए है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, पीछे वाले लेक्चर का पार्ट इसलिए है कि यहाँ भी ये ज़रूरत था और पीछे भी ज़रूरत था। यहाँ पे ऐसे है कि अब ये मैंने फोतिहा लिखा है, फोताहा नहीं लिखा, फोतिहा लिखा है, ठीक है। ये क्या है, ये फतह है यफ्तहु है, ठीक है। तो ये क्या, ये यहाँ पे जो दरमियान वाला कलमा होता है उसके नीचे ज़ेर आ जाती है, चाहे कोई भी हो। नीचे क्या है, ये जो है हाँ। ये हैं इसीलिए मैं ये नहीं करवाना चाह रही थी कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, समझने की ये ज़रूरत है कि बहुत से कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज आएंगे माजी के जिनमें कि आप कहेंगे कि यहाँ तो
وہی فعلا نہیں ہے، فا کے اوپر بھی زبر، عین کے اوپر بھی زبر، لام کے اوپر بھی زبر، ایسے تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی پرنٹنگ میں؟ ایسے سوچ سکتے ہیں آپ. نہیں مجھے بتائیں کہ مطلب کیا ہے اس سے، فتح کا اور اس سے آگے جو لکھا ہوا ہے. ترما، یہ جو لکھا ہوا ہے نہیں فتح کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یفتح. جی یہ دونوں اس میں کیسے تھے؟ اس میں نہیں ہے نا چینج ہوئے، یہی تو کہہ رہی ہوں. فتح یفتح اس میں تو نہیں کچھ چینج ہوا. اس کے ایک لفظ ہے. جی یہ دیکھیں، یہ علیحدہ آپ کر دیں، اس کو ابھی چھوڑ دیں. اس کو سنیں، اس بات کو سنیں. یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کہیں آپ کو ماضی میں، کیونکہ یہ ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ماضی میں اگر جب دیکھیں گے اپنے چارٹ کو تو وہاں تو فعلا ہوگا، فعلا فعلا فعلو ہوگا، فعلت فعلتا فعلنا ہوگا. تو کہیں قرآن، دھیان سے میری بات سنیں، کہیں آپ کو کاروما کا لفظ آ جائے، فعلا مطلب فعلا نہ ہو، عین کے اوپر زبر نہ ہو، عین کلمے کے اوپر. اچھا میں آپ کو شروع سے بات بتا دیتی ہوں. دیکھیں ماضی میں 3 کلمات ہوتے ہیں. ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3. اس کے اندر 3 کلمات ہوتے ہیں جو کہ فا، عین اور لام ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ فا، عین اور لام ہو، وہ ضاد، را اور با بھی ہو سکتے ہیں، ضربہ بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں ماضی میں صرف ہم نے کام ہی تو نہیں کرنا، ہم نے کسی کو مارا بھی ہے لیٹ سے، تو اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ ضربہ. اس کے لیے فعلا تو نہیں آئے گا. اب سمجھ میں وہ ضربہ، اس کی جب ہم وہ کریں گے، پوری گردان کریں گے تو وہ ہوگا ضربہ ضربہ ضربو، ٹھیک ہے. ضربہ ہوگا، اس کے نیچے زیر آ جائے گی، ضربہ ضربہ ضربو، ضربت ضربتا ضربنا. را کے نیچے کیا ہوگا؟ زیر ہوگی. 3 کلمے جو ہیں فا، عین اور لام، فا، عین اور لام، یہ 3 کلمات ہوتے ہیں جن سے یہ ماضی کا ایک صیغہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو ماضی کا جب صیغہ بنتا ہے تو اس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کئی دفعہ درمیان والے عین کلمہ اسے کہتے ہیں، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، کئی بار پیش ہوتی ہے، کئی بار زیر ہوتی ہے. اس کے بھی آپ کو مثالیں بتاؤں گی نا تو پھر آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی بات. ابھی نہیں ہوئی کلیئر آپ لوگ؟ ہاں آپ کو تھوڑی بہت ہوئی ہے، آپ کو بھی تھوڑی بہت ہوئی. ابھی اور کلیئر کرتی، جب مثال دیکھیں گے نا پھر آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا. دیکھیے اب میں آپ کو مثال بتاتی ہوں اس کی، ان کی. یہ فتح اور یفتح ہو تو سمجھ میں آ گیا، وہ تو فعلا یا فالو کے وزن پہ، وہ تو کوئی آپ کو پرابلم نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے آ گیا کروما، یکروم. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہ فعلا والا وزن نہیں ہے، را کے اوپر پیش پڑی ہوئی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ غلط ہو گیا، پرنٹنگ غلط ہے. نہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان 6 طرح سے فعلا کا لفظ آ سکتا ہے. فعلا کا تو مطلب ایک ہے نا، اس کا مطلب ہے کھول دیا، اس کا مطلب ہے کرم کیا، اس کا مطلب ہے سوچا سمجھا حساب لگایا، اس کا مطلب ہے مدد کی، اس کا مطلب ہے مارا، اس کا مطلب ہے سنا. تو یہ لفظ تو علیحدہ علیحدہ ہیں. ماضی میں صرف ہم نے کام کرنے کا ہی تو نہیں لفظ بولنا نا، ہم نے بہت سے لفظ بولنے ہیں کہ آئی بیٹ ہم. اب میں نے آئی ڈرینک واٹر، کیا کہیں گے ہم؟ آئی ڈرینک واٹر. تو ڈرینک کیا ہے؟ اس کا پاسٹ ہے. اس میں کیا کہیں گے؟ اس میں اپنے ماضی میں ہم کیا کہیں گے؟ شربتو. ہم کیا کہیں گے؟ فعلتو، شربتو. اب فالتو فرق لگ رہا ہے نا آپ کو، اور شربتو فرق لگ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو شربہ ہے وہ حسیبہ کے وزن پہ ہے. کئی الفاظ عربک میں اس وزن پہ ہوں گے، کچھ اس پہ ہوں گے ماضی، کچھ اس پہ ہوں گے ماضی،
کچھ اس پہ ہوں گے ماضی، کچھ اس پہ ہوں گے، کچھ اس پہ ہوں گے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے صرف آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے کنفیوز نہ ہو جائیں کہ ہمیشہ ہی فا عین کلمے کے اوپر زبر ہی ہونی چاہیے. نہیں، اس میں پیش بھی آ سکتی ہے، اس میں زیر بھی آ سکتی ہے، اس میں اور آگے بھی پھر اسی طرح سے وہ بدل سکتا ہے. اعراب بدلنے ہیں ان کی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں آپ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہے اور یہ زبر کی بجائے پیش پڑی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آئی ابھی کہ ابھی بھی نہیں آئی؟ آ گئی؟ تھوڑی آئی کہ کلیئر ہوئی. اس طرح سے جب ہم اس کا مجہول بنانے لگیں گے، اس کے ساتھ جب ہم یہ والے اعراب پڑے ہوں گے اور ہمیں مجہول بنانا پڑے گا، ہمیں یہ یاد ہو گئی ہے اگر ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، فا کلمہ جو ہے اس کے اوپر پیش ڈال دینی ہے، اس سے اگلے کے نیچے زیر ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے؟ اب کیسے؟ مثال آپ کو بتا رہی ہوں. خلقل انسانو ضعیفہ. خلقہ، خلا کا لفظ ہوتا ہے نا عربک میں، ماضی میں کیا ہے؟ خلقہ. خلقہ، خلقہ، خلقو. اگر آپ چارٹ اپنے سامنے رکھیں گے تو یہی نظر آئے گا، خلقہ، خلقہ، خلقو. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ خلقہ کر دیا اس کو. اللہ تعالیٰ نے جی پیسو وائس میں کر دیا. تو کیا کہا؟ یہ 4 کی 28 آیت ہے. آپ لوگ پڑھیں گے، جب اس کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گی. 4 کی 28 آیت. تو وہ کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفہ. انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے. انسان فریجائل، انسان کمزور پیدا کیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ پیدا کیا گیا. تو اس میں ہم نے چینج کیا ہوا، اعراب کے اندر چینج کیا ہوا. خا کے اوپر پیش آ گئی، لام کے نیچے زیر آ گئی. کون سا والا؟ خا کے اوپر پیش آ گئی، لام کے نیچے زیر آ گئی. ٹھیک ہے؟ خلق الانسان ضعیفہ. اب سمجھ میں آیا؟ یہ پہلے والے کی مثال آپ کو نظر آ گئی. ایک اور انسان، ایک اور وہ بھی خلقہ ہی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا. یہ ہے جی 70 کی 19 آیت. یہ کائنڈلی ان کے نمبر یہ میں نے لکھ دیے ہیں اور آپ نے ان کو ذرا دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے قرآن مجید کے اندر سے. اچھا جی، اب خلقت، فوتیحت، فوتیحت. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ خلقت. ٹھیک ہے؟ اس میں نے مثال آپ کو بتائی ہے 88 کی 20th. یہ 88 کی 20th. اس میں ہے جی آج دن کیفا سوتے ہیں. کیا تم نے زمین کی طرف دیکھا ہے؟ زمین مؤنث ہے اس لیے کیا کہیں گے؟ سوتیحت. سطاحت ہونا چاہیے تھا نا آپ کے مطابق، سطاحت ہونا. تو وہ کیا ہو گیا؟ سوتیحت. ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا یہ آپ کو لگے گا پیسو وائس ویسے بھی تھوڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے اس میں، اردو میں بھی اور اپنے انگلش میں بھی. اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو کنفیوزنگ لگے گا، لیکن یہ بلکہ سب سے ہی آسان ہے کہ اس میں صرف ہم نے پہلے کلمے کے اوپر پیش ڈالنی اور درمیان والے پہ زیر ڈال دیں. تو کیا تم نے دیکھا ہے الی الارض کیفا سطحت، کس طرح سے اسے ایسے ہموار کر کے بچھایا گیا ہے تمہارے لیے، زمین کو کبھی دیکھا ہے؟ یہ آیت ہے 88 کی 20th آیت. یہ میں نے اس کا ریفرنس دیا. اس کے بعد ہے 81 کی 8th آیت. وہ ہے جی اذا الموءودۃ سئلت. موءودہ جو وہ جو بیچاری بچیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے نا زندہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت والے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا. موعودہ تو سئلت، اس سے سوال کیا جائے گا، اس بچی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے اوپر تمہیں قتل کیا گیا، تم نے کیا گناہ کیا تھا، تم تو ابھی پیدا ہی ہوئی تھی، تم تو بھی معصوم ہی تھی، تم نے کیا گناہ کیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا.
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ٹھیک ہے، تو یہی اسی کے آگے 81 کے آگے 8 ہے یہ، اس کے آگے اگلی 9 آیت ہوگی. تو وہ یہ وہ والی جگہ ہے. پھر آپ کو سمجھ کے آئی سوئلت، یہ دیکھیں فتحت سوئلت، لگتا ہے نا اسی طرح، اسی ساؤنڈ اس کی وہی ہے نا، فتحت سوئلت. تو سوئلت اذا الموءودۃ سوئلت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی اب؟ سوئلت سوال، ہاں جی، سآلہ ہوگا نا، سوال کیا تو سوئلت. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی نا، میں نے کہا تھا مثالیں دوں گی تو سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح سے یہ جو ہے فتح، ٹھیک ہے، فتح اس کے لیے کیا ہے جی؟ اس کے لیے ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، فتحوا سعدوا، تو جو سعید ہوں گے. یہ سورہ 11 کی 108ویں آیت ہے کہ وہی جو شقی اور سعید کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سعید بنا دیے گئے، سعیدو، جو آدمی، جو سب، پھر آدمی کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے گروپ ہو تو عورتیں بھی بیچ میں شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ جو بھی انسان سعید بنا دیے گئے، سعیدو فتحو. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو پتہ چلا نا، یہ ہے اس کا مطلب. کوئی اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، اٹس جسٹ ٹو ہیو اٹس نالج. بٹ آپ کو اس کو یاد بھی نہیں، رٹنے کی بھی نہیں ضرورت، صرف آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ قرآن میں کہیں اعراب میں غلطی نہیں ہو سکتی. جو ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں، ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں نا، جیسے ہمارے گجرانوالا میں تھوڑا سا فرق ڈائلیکٹ ہے، پنجابی ہی ہے بے شک، وہ کدھر گے جلنے ہوتے، کدھر جانے ہوتے، کتھے جانے ہو، تو اس ٹائپ کی ہے نا ڈفرینٹ، کدھر کے لفظ کے لیے. اسی طرح سے ان کے بھی تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، اور تو وہ عربز ہیں. اس لیے اگر ان کے سعودی عرب کے قرآن چھپے ہوئے قرآن میں اگر آپ کو کوئی اعراب کا نظر آئے، لگے کہ بھئی یہ کچھ شاید غلط ہے، تو آپ ابھی بیچارے بگنرز ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، اس لیے اس میں ہمیں غلطیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی زیادہ ہی کیڑا لڑا ہوا ہے تو آپ اور 2-3 میں دیکھ لیں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب ایک اور آپ کو میں مثال دے دیتی ہوں، وہ بھی اسی کی، فتح خلقو ام خلقو من غیر شیء. یہ ہے جی 52 کی 35 آیت ہے. یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، اس لیے آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو اور بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کا پھر ابھی اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی ہی مثالیں کافی ہیں. آپ لوگ جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں عربک میں تو کیا آپ اس کے الفاظ کو نکال رہے ہیں؟ جو میں نے کہا ہوا ہے اردو میں والے کہ چوری 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 پکڑی گئی. یہ جو مسکراہٹ ہے نا، یہ چوری پکڑی جانے کی وہ ہوتی ہے میرے بچوں. ادھر بھی کچھ ہیں جن کے منہ پہ ایسی والی مسکراہٹ ہے. دیکھو میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، یہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ میرے فائدے کی بات نہیں ہے. مجھے تو الحمدللہ قرآن حکیم سمجھ میں آتا ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ میرا قرآن، میں جس سے پڑھتی ہوں وہ قرآن حکیم عربک کے اندر ہی ہے، اس میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں. لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ بہت فائدے کی بات ہوگی کہ آپ لوگ اس کو وہ اگر نکالنے شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں ہر ایک، یہ دیکھیں حسیبہ لفظ ہے تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ حساب کتاب کرنا لگتا ہے پتہ کہ نہیں لگتا ہے نا. اسی طرح سے کرما ہے تو کرم کیا، یہ نہیں پتہ اردو میں، پتہ ہے. ٹھیک ہے، فتح، فتح مل گئی تو فتح کیا ہوتی ہے؟ دروازے کھل جاتے ہیں. اگر وہ کوئی گیٹ وہ ہوتا ہے، قلعہ ہوتا ہے، تو اس کے دروازے کھل گئے تو آپ کو فتح مل گئی. ٹھیک ہے، پھر آپ نے نصر، نصر من اللہ و فتح قریب، تو میرا خیال ہے کسی چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھیں گے تو اس کو یہ آیت آتی ہوگی. تو نصرہ مدد، ضریبہ مضروب کہتے ہیں مارنا کسی کو، سمیع سماعت کان، یہ بھی، یہ سارے کے سارے لفظ آپ کو اردو میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے اس سے پریشان نہیں ہونا. یہ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کنفیوزنگ،
لیکن میں نے کوشش یہی کی ہے کہ جتنی آسانی سے میں آپ کو سمجھا سکوں اتنی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو جی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو تو کائنڈلی بتائیے گا. کل ہم انشاءاللہ سے کہ آج ہم نے فعل ماضی مجہول کیا ہے پیسو وائس پاسٹ کے اندر، پاسٹ کے اندر پیسو وائس آج ہم نے کیا ہے. کل ہم انشاءاللہ سے فعل مضارع مجہول کریں گے جو فیوچر کے اندر ہو سکتا ہوگا یا کر دیا جائے گا یا کر دیا جائے گا. جیسے ہوشیرو کہ جمع کر لیے جائیں گے، اکٹھے کر لیے جائیں گے قیامت والے دن، یعنی کہ سارے انسان جانور سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی آج ہماری مجہول کی گردان. لیکن اس گردان کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رٹنے کی ضرورت ہے فعل ماضی کی گردان اور مضارع کی، اشارہ اسم اشارے کی، بعید کی، قریب کی، اس کی ضمیروں کی، وہ آپ کو رٹنے کی ضرورت ہے، وہ رٹنی ہیں آپ نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پھر آج کا ہو گیا لیکچر ختم. اللہ حافظ.